بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کی کہانی کا اگلا حصہ۔ پچھلے حصے میں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنانے کے بعد یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور اسے اللہ کے دین کی دعوت دے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے نا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ وہ کہتا تھا میری بات مانو، جیسے رب کی بات مانی جاتی ہے نا، میں سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، میری بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تو آپ حضرت ہارون کو، میرے چھوٹے بھائی کو میرے پاس بھیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور دونوں کو کہا کہ آپ دونوں، حضرت ہارون بھی نبی، ان کو بھی نبی بنا دیا، اور دونوں نبیوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کے دین کی دعوت دیں اور اسے بتائیں کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرے اور انہیں آزاد کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیج دیں، اور ساتھ خاص طور پر تاکید کی کہ نرمی سے بات کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون ایسا گندا بادشاہ تھا جو اپنے لوگوں پہ اور بنی اسرائیل پہ اتنا ظلم و ستم کرتا تھا، اتنا زیادہ انہیں تنگ کرتا تھا، انہیں سزائیں دیتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ہے نا؟ تو اللہ نے اس کے لیے کہا نرمی سے بات کرنا۔ کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی بات بتائی جائے نا، اللہ کی بات بتائی جائے، تو اس طرح بتائی جائے کہ اس کا دل کھل جائے سننے کے لیے، اس کے کان کھل جائے سننے کے لیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پیار سے بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے، خواہ ہمارے سامنے والا شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم اللہ کی بات پہنچانی ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا، اس بات سے، اس واقعے سے، قرآن کے اور اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کی بات سکھانے کے لیے ہمیشہ نرمی سے اور محبت سے بات کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم آپ کی طرف اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں، اور آپ اللہ کی بات مانیے اور ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، ان پہ ظلم و ستم بند کریں، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پیارے بچوں، اس وقت یہ جو علاقہ تھا نا جہاں فرعون کی حکومت تھی، وہ دیکھیں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پہ، یہ جو آپ کو پوائنٹر نظر آ رہا ہے نا، یہ مارکر، یہ پوائنٹر، یہاں پر ایک علاقہ تھا لیکسور، آج کل اس کو کہتے ہیں الاقصر، تھی بس اس، یا طیبہ، اس علاقے کا نام، پرانا نام تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے نیل میں حضرت موسیٰ جب چھوٹے ننھے بیبی تھے تو انہیں صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈالا تھا نا ان کی امی نے، تو یہ وہی جگہ ہے۔ اسی جگہ پر فرعون کی حکومت تھی، اسی شہر میں اس کا دربار تھا جہاں حضرت موسیٰ پہنچے ہیں، دریائے نیل کا مشرقی کنارہ، لکسور کا شہر، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کو معجزے دکھائے، اپنا ہاتھ چمکتا ہوا اور عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی، اپنا عصا نیچے پھینکا، اور وہ بڑا سارا سانپ بن گیا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اور اس نے نا اپنے ملک کے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا کہ آجو موسیٰ سے مقابلہ کرنے۔ سارے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر پھینکی، جادو کیا، تو وہ رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ اصل میں وہ سانپ نہیں بنتی، جادو سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے حواس پہ، اس کی سینسز پہ ایک اثر آ جاتا ہے، جو سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے نا، ہمیں وہی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنی عصا پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کے ان ساری رسیوں کو کھا گیا۔ اب تو جو جادوگر تھے انہیں سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ جادو نہیں تھا، وہ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو تو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے؟ انہوں نے، فرعون نے دھمکی دی، لیکن وہ جو لوگ تھے نا جو ایمان لے آئے تھے، وہ جو پہلے جادوگر تھے گندے والے، ایمان نے انہیں پاک صاف کر دیا، نیک بنا دیا، انہوں نے، وہ ڈٹ گئے۔ استقامت کرتے ہیں پکے ہو جانے کو، ڈٹ جانے کو۔ وہ فرعون کی دھمکی میں نہیں آئے۔ پتہ ہے فرعون نے کیا دھمکی دی تھی؟ فرعون نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، جان سے مار دوں گا، لیکن وہ پکے رہے۔ اب ہوا یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے اس نے نہیں بات مانی حضرت موسیٰ کی، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا، نہ ان پہ ظلم و ستم بند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پہ، انہیں قبطیوں پہ 7 طرح کے عذاب بھیجے ایک ایک کر کے. ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون پر سیلاب اور بارش کا، فرعون والوں پر، قبطیوں پر سیلاب اور بارش کا طوفان بھیج دیا. ایسا طوفان تھا بچوں، یہ ایسا طوفان تھا، 1 ہفتہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی. ان کے گھر پانی سے بھر گئے، اتنا پانی اکٹھا ہو گیا ان کے گھروں میں کہ گلے گلے تک پانی اکٹھا ہو گیا. اب جو سیدھا کھڑا رہتا نا وہ تو زندہ رہتا، اور جو ذرا سا بھی جھکا یا تھکا تو وہ گر کے تو سیلاب میں ڈوب گیا. اب اللہ کا معجزہ کیا تھا اس میں کہ جو فرعون کے لوگ تھے نا، قبطی ہے نا، آپ کو پتا ہے نا ان کو قبطی کہتے ہیں فرعون کی قوم کو، ان کے گھروں میں پانی، اور اتنا سارا پانی کہ بندہ گلے تک ڈوب جائے، اور ساتھ والے گھر میں جہاں پہ اسرائیلی رہتے وہاں پہ پانی نہیں، کوئی سیلاب نہیں. اللہ کی دیکھیں شان کہ وہ جس کو چاہے بارش میں کے پانی میں ڈبو دے اور جس کو چاہے بچا لے. تو اتنا زیادہ قبطی پریشان ہوئے کہ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم آپ کی بات مانیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، سیلاب ٹل گیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں پھر وہی نافرمانیاں، ہٹ دھرمی، وہی ظلم و ستم. پھر اللہ نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، جو قبطیوں کے گھروں میں گھس کے ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں خراب کر دیتے. مگر ایمان والے جو بنی اسرائیلی تھے نا، وہ پاس بیٹھے رہتے تو انہیں وہ مینڈک بالکل نہ ستاتے، نہ ان کے کھانے میں گرتے، نہ ان کے گھروں میں کوئی مینڈک نظر آتا. پھر وہ جب وہ اتنا زیادہ تنگ ہو گئے کہ وہ نہ کھا پی سکتے تھے، نہ آرام کر سکتے تھے، تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنے اللہ سے کہو کہ عذاب ٹال دے، ہم بات مانیں گے، ہم فرما بردار بن جائیں گے. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور یہ عذاب ٹال دیا. لیکن بچوں، وہ تو فرعون کے قوم کے لوگ پھر وہی ہٹ دھرمی، خود فرعون کی وہی ہٹ دھرمی، وہی پھر حرکتیں، وہی نافرمانی شروع ہو گئی. پھر اللہ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. اب ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت، ہر قسم کی جو ہری چیز تھی نا، سب پتوں والی سب چاٹ لی. ان کے کھیتوں کے پاس ہی بنی اسرائیل والوں کے کھیت بھی تھے، وہاں ٹڈیاں جاتی نہیں تھی. دیکھیں گراس ہاپر ٹائپ ایک چھوٹی سی کیڑا ہوتا ہے یہ، اور انہوں نے ناک میں دم کر دیا، ساری ان کی فصلیں کھا گئے، سارا غلہ کھا گئے، جتنی فصلیں تیار تھی سب کھا پی گئے. اب پاس ہی کھیت ہوتا بنی اسرائیلیوں کا، اس کو وہ کچھ بھی نہ کہتے، اور جو قبطیوں کے کھیت تھے وہ سب کھا گئے. اب تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں، پہلے بھی آئی ہوئی تھی، تو اب کہنے لگے کہ ہم بات مانیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ عذاب ڈال دیں. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، پھر عذاب ٹل گیا. لیکن تھوڑے دنوں بعد پھر وہی باتیں، پھر حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ یہ لوگ تو مانتے نہیں، تو اللہ نے ان پہ چچڑیاں نازل کر دی. یہ جون کی طرح کا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، عام طور پر نا جانوروں میں ہوتا ہے، بھینسوں میں، بکریوں میں، ان کے جسم کے اوپر یہ چپٹ جاتا ہے، ان کا خون پیتا ہے. تو چچڑیاں جو تھی نا، وہ بنی وہ آل فرعون کے جو لوگ تھے قبطی، ان کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ چپٹ گئی، آنکھوں میں، پلکوں میں، سر میں، سارے جسم پہ، اور ان کا خون چوسنا شروع کر دیا. وہ تو بہت پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا یہ عذاب ٹال دے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور نہ فرمان بردار بن جائیں گے. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی ان کے لیے. تو ظاہر ہے بچوں، پھر جب وہ تو نیت کے بہت خراب کھوٹے لوگ تھے، انہوں نے پھر وہی کچھ شروع کر دیا. پھر اللہ نے ان کے اوپر نا خون کا عذاب بھیجا. یہ بھلا کون سی تصویر ہے؟ دریا نیل کی ہے نا. مصر کے لوگوں کا سارے کا سارا پینے کے پانی کا، استعمال کے پانی کا انحصار جو ہے نا، وہ نیل کے پانی پر تھا، نیل کے میٹھے اور پیارے پانی پہ. اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیلیوں کے لیے تو نیل کا پانی ویسے ہی صاف ستھرا، شفاف، میٹھا، اچھا، اور قبطیوں کے لیے کالا خون جیسا ہو گیا. ان کے شہر میں جتنے کنویں تھے، جہاں جہاں پانی کے لیے وہ برتن بھر کے رکھتے، ہر برتن میں پانی خون کی طرح کا. اب یہ ہوتا کہ پاس پاس بیٹھے ہوئے 2 لوگ ہیں نا، ایک ہی برتن سے پانی انڈیلتے، جیسے گلاس میں پانی بھرا جاتا ہے یا پیالے میں، تو ایک ہی برتن سے پانی انڈیلتے. جو بنی اسرائیلی کا پیالہ ہوتا وہ پانی صاف ستھرا اور میٹھا پینے کے قابل، اور جو قبطی کا پیالہ ہوتا اس میں پانی خون کی طرح کا. ایک دفعہ فرعون نے
ایک اسرائیلی کو بلوایا اور اسے کہا کہ یہ پانی کا برتن جو ہے نا وہ لے کر آؤ، اور وہ پانی کا برتن لے کر آیا فرعون کے پاس، اور اس سے جب کپتی کے لیے پانی انڈیلا گیا پیالے میں تو خون کی طرح کا ہو گیا، جب اس نے خود اپنے لیے انڈیلا تو وہ صاف ستھرا۔ اب فرعون نے کہا کہ ایک ہی برتن میں پانی لاؤ، اس کے ایک کنارے سے منہ لگا کے اسرائیلی پیے، دوسرے کنارے سے منہ لگا کے کپتی پیے۔ جب اسرائیلی نے پانی پیا تو صاف ستھرا، شفاف، میٹھا، اچھا، اور جب کپتی نے پیا تو وہ خون جیسا۔ پھر فرعون نے کہا اسرائیلی سے، اسرائیلیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا نا، کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے منہ میں پانی بھریں اور اس کی پانی کی کلی کپتی کے منہ میں کریں۔ اسرائیلی نے منہ میں پانی لیا، میٹھا، صاف، شفاف، اچھا پانی، اور جب اسرائیلی کے منہ میں ڈالا تو خون ہو گیا۔ انہیں سمجھ تو یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہے، نافرمانی کا عذاب ہے، ایمان نہ لانے کا عذاب ہے، حضرت موسیٰ کو نبی نہ ماننے کا عذاب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم نیک کام کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی اور ان پہ سے یہ عذاب ٹل گیا۔ اور پھر تھوڑے دنوں بعد پھر وہی صورتحال ہو گئی، پھر اللہ نے ان پر قحط سالی بھیجی، اور انہوں نے جو غلہ اناج ذخیرہ کیا ہوا تھا نا، دانے گندم کے، چاول، دالیں، ان سب چیزوں کو اناج کہتے ہیں نا، جو، باجرہ، مکئی، یہ سارے اناج ہوتے ہیں جنہیں ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ جو ریزرو میں رکھا ہوا تھا سٹور کر کے، اس کو سسریاں کھا گئیں، گھن لگ گیا یعنی اس کو، اور جو زمین تھی وہ خشک ہو گئی، بنجر ہو گئی، اور وہ نئی فصل ہی نہ ہو رہا ہے۔ اب آل فرعون کو اور فرعون کو ہی سمجھ آ گئی، وہ جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، اسے سمجھ آ گئی کہ اس کائنات پہ، اس دنیا کے کسی نظام پہ اس کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے نا، جو وہی سب کا رب ہے۔ پھر اس نے موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے کہو ہمیں معاف کر دے، ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اور پھر کیا ہوا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جا لینے دیا۔ اب دیکھیں یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو نا، یہ وہی علاقہ تھی، بس اس کا یہاں سے وہ چلے ہیں، اور بحیرات مرہ، یہ نمکین پانی کی جھیلیں تھیں۔ یہ پرانے زمانے میں، اب زمین کی ساخت بدلی، جیسے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے جو پہلی جغرافی کی کلاس لی، آپ کو بھی اندازہ ہوگا نا اس بات کا کہ جب شروع میں زمین بنی تو اس کے اوپر کانٹیننٹس اور اوشن یا سمندر اور بر اعظم ایسے نہیں تھے جیسے آج دکھتے ہیں، ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوئی ہے۔ تو یہ بحیرات مرہ جو ہے نا، یہ تقریباً قریب خلیج سویز کے قریب ہی تھی، بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ آج کل کا جو علاقہ نا، اس میں بحیرات مرہ جو ہے وہ خلیج سویز سے کافی فاصلے پر، اور پھر نہر سویز کھودنے کے لیے انہوں نے بحیرات مرہ کو خلیج سویز کے ساتھ ملایا، پھر آگے کھدائی کر کے اس نہر کو جو ہے نا وہ آگے تک بحیرہ روم تک پہنچایا۔ تو جب فرعون کا لشکر، جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نا نکلے ہیں نا وہاں سے، تو ہر طرف سے لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے نا، بنی اسرائیل کی قوم کے جہاں جہاں رہتے تھے، وہ آ کے حضرت موسیٰ کے قافلے کے ساتھ مل گئے، اور پیارے بچوں تقریباً 6 لاکھ کے قریب افراد تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے۔ جب وہ آگے پہنچے تو آگے یہ دریا، بحیرہ کہتے ہیں دریا کو، سمندر کو جو بحر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اب نہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہٹ درد میں تھی، زید آ گئی، کہنے لگے موسیٰ پیچھے لشکر فرعون کا ہمارے آ رہا ہے اور آگے دریا، تم نے اچھا تھا ہم غلامی کر لیتے، وہیں پہ رہ لیتے، مرتے تو نا، اب تو ہر صورت میں مریں گے، آگے پانی ہے پیچھے لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، سمندر پھٹ گیا اور درمیان میں خشکی آ گئی، اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے وہ سارا راستہ جو ہے نا اس پہ سے پار کیا، اور پیچھے فرعون کا لشکر، وہ انہوں نے بھی اس راستے پر جو ہے نا وہ لشکر اپنا چڑھا دیا جو سمندر میں راستہ بنا تھا نا، سمندر کے پھٹنے کی وجہ سے۔ جب فرعون کا لشکر بیچوں بیچ پہنچ گیا نا پورے پانی کے، دریا کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کو کم دیا، وہ سمندر جو تھا نا وہ پھر خشکی غائب ہو گئی، سمندر پھر ویسے ہی جڑ گیا، اور سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت پانی میں ڈوب گیا۔ اب فرعون نے آخری وقت پھر آواز لگائی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش جو ہے وہ عبرت کے طور پر
اس کی اسے ڈوبنے سے بچا لیا، اور آج وہ لاش جو ہے نا مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، بنی اسرائیل جو تھے نا وہ بحیرات مرہ سے گزر کے جزیرہ نما سینا میں آ گئے۔ جزیرہ نما سینا میں آپ کو نے اس کی جغرافی پڑھی میرے ساتھ نا، ہے نا؟ آپ کو پتا ہے جو جزیرہ نما سینا جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں پر جو چٹانیں ہیں وہ چٹیل ہیں، سبزہ نہیں ہے، شدید گرمی ہوتی ہے یہاں پر۔ اب وہ جب جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے نا، یہ دیکھیں ریڈ جو لائن ہے نا یہ دکھا رہی ہے ان کا سفر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں پر تو گرمی، نہ کوئی پینے کے لیے پانی، نہ کوئی سائے کی جگہ، نہ کوئی کھیتی۔ تو بنی اسرائیل لوگوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، پھر دریا میں سے راستہ دے کر، کتنا بڑا معجزہ کہ انسان کی عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ سمندر میں، دریا میں، پانی میں راستہ بن جائے، ہے نا؟ اللہ نے وہاں سے نجات دی، فرعون سے پورے لشکر کو ڈبو دیا۔ خود ان کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ فرعون کے لشکر سے مقابلہ کرتے۔ تو اللہ کی شکر گزاری کی بجائے حضرت موسیٰ کے ساتھ ضد لگانے لگے، اڑیچ کرنے لگے کہ موسیٰ یہ کیا، یہاں پہ تو نہ کوئی پانی، نہ کوئی، ہم کیا پیئیں گے، کیا کھائیں گے، یہاں پہ تو اتنی گرمی ہے، رہیں گے کہاں، نہ کوئی گھر، نہ کوئی باہر، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا آسمان سے۔ صحرا سینا میں جتنی عرصہ وہ رہے، ان کے سروں پر ایک بادل چھایا رہا، وہ جدھر جاتے بادل ان کے سر پر سایہ کرتا۔ یعنی دیکھیے کتنا بڑا معجزہ کہ سارے صحرا میں گرمی، شدید دھوپ، اور جہاں بنی اسرائیل کی قوم چل رہی اتنے حصے پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کر دیا، اور پینے کے لیے 12 چشمے دے دیے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے اس کو دیکھا تھا نا۔ لیکن ان کے اندر کی جو ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، وہ نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا، اور ان کی قوم جو تھی نا وہ کوہ طور کے پاس ایک میدان میں، میدان الرحا میں وہ انہوں نے قیام کیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا نگران بنایا اور خود کوہ طور پر چلے گئے۔ پیچھے سے نا ان کے درمیان میں ایک شخص تھا سامری، اس نے لوگوں سے سونے کے زیور جمع کیے اور اس کا نا سونے کا بچڑا بنا دیا، اور لوگوں سے کہا یہ موسیٰ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، آؤ اس کی عبادت کرتے ہیں، آؤ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ہارون نے بڑا سمجھایا، لیکن بہت سارے لوگ سامری کے چکر میں آ کے نا اس بچڑے کی پرورش وہ پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا نا 40 دن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں تورات عطا کی، ان کی ٹریننگ کے لیے بلایا تھا نا 40 دن، ان سے بات چیت کی، اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جب گفتگو کی تو حضرت موسیٰ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا ہاں ایسے کرتے ہیں، میں اس پہاڑ پر اپنی نور کا، اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور، اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے نور کا چھوٹا سا ذرہ، چھوٹی سی کرن اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، تو اگر تو یہ پہاڑ اس کو سہار گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ تیار ہو گئے اس بات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی، یعنی اپنا نور ڈالا، تھوڑا سا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ڈر کے مارے حضرت موسیٰ، اتنی روشنی تھی کہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ جب انہیں ہوش آیا اللہ کے حکم سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور لاڈلے تھے نا اللہ تعالیٰ کی، فرمائشی ایسی کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات دعا قبول کی، ان کی توبہ قبول کی، اور ساتھ حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہ دیکھو جو تمہاری قوم کے پیچھے لوگ تھے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچڑا بنا لیا، سامری کے کہنے پہ سامری نے انہیں بچڑا بنا دیا اور اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ غصے میں واپس آئے، سب سے پہلے تو انہیں حضرت ہارون پہ غصہ آیا، تو پھر حضرت ہارون نے بتایا کہ نہیں انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی، میں نے انہیں بڑا سمجھایا۔ پھر ایک تو سامری کو سزا ملی، اس کو ایسی بیماری ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ تم اب ساری عمر لوگوں کو یہ کہتے رہو گے مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، اور ساری عمر اس تکلیف میں سے مر جاؤ گے۔
اور بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کو سزا یہ ملی کہ جتنے لوگوں نے شرک کیا تھا نا ان کے رشتہ داروں کو یہ حکم ملا کہ اپنے شرک کرنے والے رشتہ داروں کو قتل کر دیں. بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو اسی طرح قتل کیا گیا. جو بچ گئے انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی اور پھر جو ہے نا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ جو ہے وہ ایسا دوبارہ نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر نا جن کی لوگ بات مانتے ہیں کوہ طور پر آئے. تو وہ 70 سردار کوہ طور پر پہنچے حضرت موسیٰ کے ساتھ. تو انہوں نے عجیب و غریب مطالبہ کر دیا. اللہ سے لکھا ہوا بیجا. بیجا کہتے ہیں بلا وجہ، جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو. کہنے لگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں ہم تو نہیں بات مانیں گے. تو ایک زلزلہ آیا، پہاڑ ہل گیا، ایک بجلی کی کڑک آئی اور وہ سب کے سب مر گئے. حضرت موسیٰ میں ڈر گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مار دیں گے اس طرح. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جب دعا کی تو پھر ان کو دوبارہ زندگی دے دی. جو 70 سردار تھے یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کی جو باتیں اللہ سے کرتا ہے نا اس کو سزا ہی ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو نا ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا. ایک پہاڑ کو، اتنا بڑا پہاڑ، ان کو جو 70 لوگ تھے نا بنی اسرائیل کے سردار کوہ طور پر پہنچے. کوہ طور کو ان کے سروں پہ اٹھا دیا. اب وہ ڈر گئے. اللہ ایسے لگا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پہ گر ہی جائے گا. یہیں سے محاورہ بنا ہے سر پہ پہاڑ گرنا. تو بنی اسرائیل کے لوگ وہ کہنے لگے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. یعنی ہر دفعہ جب تک کوئی سزا نہیں ملی، جب تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بات ماننے پہ ہی نہیں آتے تھے. اچھا پھر وہ لوگ نا وہاں سے جب واپس آئے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ تو پیدل پہ اللہ کی جتنی نعمتیں تھی ان کی ناشکری ان کی. اب وہ ایک نیا قصہ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ جو ہمیں منو سلوہ ملتا ہے نا ہم نہیں کھائیں گے. ہمیں تو دالیں چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ککڑی کھیرے کی طرح کی ایک ترکاری ایک سبزی ہوتی ہے، سبزیاں چاہیے، ہم تو پکا کے کھائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی شکر گزاری اور فرما برداری کے ساتھ داخل ہونا. اس پہ اس لفظ کو تروڑ مروڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو ان پہ بہت غصہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو فلسطین کے شہر جس میں داخلے کا حکم ملا تھا نا کہ اس شہر میں ایک بڑی طاقتور اور جنگجو قوم تھی، قوم عمالقہ. کہا کہ اس کے ساتھ جنگ کرو اور پھر فلسطین میں داخل ہو جاؤ. تو ساری ڈر گئے اور سست بھی تھے اور بدتمیز بھی تھے. کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور آپ دونوں لڑ لو ان سے. جب آپ جیت جاؤ تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جاؤ لڑو. کتنی بری بات، کتنی بدتمیزی. اف اس بدتمیزی کی اور اس بزدلی کی انہیں سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے نا 40 سال انہیں صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اب وہ کیا کرتے، صبح ایک جس جگہ سے چلتے شام کو پھر وہیں پہ پہنچ جاتے. راستہ ہی نہ ملتا وہاں سے نکلنے کا. اپنے تئیں وہ فلسطین میں داخل ہونے کے لیے سفر کر رہے تھے. 40 سال وہ بھٹکتے رہے. ان 40 سالوں کے دوران بچوں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. اس صحرا میں بھٹکنے اور اس پہ جفاکشی کی زندگی گزارنے کا ایک اثر یہ ہوا کہ ان کی جو نئی نسل آئی نا آگے وہ تھوڑی بہادر اور جفاکش تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے جو خلیفہ تھے نا حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ مل کر ان کی سرکردگی میں، یعنی وہ سردار یا سپہ سالار بنے حضرت یوشع بن نون، تو پھر جہاد کیا قوم عمالقہ سے. اور پھر کیا ہوا، فلسطین فتح ہو گیا. جب فلسطین فتح ہوا نا تو سب سے پہلے ریحا کا شہر فتح ہوا. بنی اسرائیل ریحا میں داخل ہوئے اور یہ ریحا جو ہے نا یہ فلسطینی شہر ہے. یہ وادی اردن میں ہے جس کے مشرق میں دریائے اردن، یہ دیکھیں یہاں پر یہ مشرق میں دریائے اردن ہے اور مغرب میں بیت المقدس ہے. نقشے والے تو اسے گوگل میپ والے تو یوروشلم لکھتے ہیں، ہم تو بیت المقدس کہیں گے بھائی. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ہم بیت المقدس فتح کریں گے. آپ سب لوگ ہمت کریں نا، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے جسم کو مضبوط بنائیں، اچھی چیزیں کھایا کریں.
اور اللہ کی ساری باتیں مانیں، اس سے ایمان تازہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساری پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائیں، شوق سے کھائیں، اس کا شکر ادا کریں، اس سے جسم طاقتور ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس نسل میں شامل کرے جو بیت المقدس کو فتح کرے گی انشاءاللہ۔ آج آپ نے کیا سیکھا بنی اسرائیل کی کہانی سے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں پہ انہوں نے ہٹ درمی لگائی، ضد کی، اور اس کی انہیں سزا ملی۔ ایک بات سیکھنے کی یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر تو یہ چیزیں موجود نہیں کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ہم ضد لگا کے بیٹھ جائیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، پہلے یہ کریں پھر یہ کریں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ماما سے یا بابا سے بھی ایسی ضد لگا لیتے، پہلے آپ یہ کر کے دیں پھر ہم یہ کریں گے۔ یہ بنی اسرائیلیوں والی عادت ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایک قوم جس کو اللہ نے امت کا درجہ دیا تھا، اور وہ اللہ نے ان پہ اتنی نعمتیں، اتنے احسانات کیے، اس نے اپنی بدتمیزی، بد تہذیبی اور نافرمانی سے کیا کیا کہ اللہ نے ان کے اوپر زمین حرام کر دی، انہیں کوئی وطن نہیں ملے گا۔ جب وہ فلسطین میں پہنچے تو پھر کیا ہوا، اس کے لیے نا انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو ملے گی۔ ویسے تو یہ ہماری پلاننگ جیوگرافی کی لاسٹ کلاس تھی، لیکن میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے لیے بھجواؤں گی جس میں آگے کی ہسٹری جو بنی اسرائیل کی ہے نا، وہاں سے آج تک انشاءاللہ، کہ ہم آج کے مسئلہ فلسطین کو سمجھ سکیں اور ہم سوچ سکیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے قبلہ اول مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے نا پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہوم ورک ہے، یہ 2 کلاسز کا ہوم ورک ہے، بنی اسرائیل کی کہانی کا پہلا حصہ اور دوسرا۔ اس کی اپنی ٹائم لائن تیار کرنی ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔